الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے۔ گلے کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے تو تھوڑا ہی کروں گا آج، بہت زیادہ، بہت تھوڑا، تاکہ ناغہ نہ ہو بس۔ کیا کریں، اتنی اچھی اچھی اہم اہم آیات ہیں، غلط ٹائم پہ گلا خراب ہوا ہے، بہت ہی غلط ٹائم پہ۔ آج ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے، سورہ توبہ کو ختم کیا ہے۔ دونوں ہی بہت ہی دلچسپ صورتیں ہیں، بہت اہم واقعات ہیں سورہ توبہ سے متعلق۔ سورہ یونس میں جب بھی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ میں مدرسے میں داخل پتہ ہے کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ مجھے قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ ہمارے استاذ نے جب مجھے ترغیب دی کہ مدرسے میں آ جاؤ، تو میں نے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ کیا مدرسے میں پڑھنے کے بعد قرآن مجھے سمجھ میں آئے گا؟ عربی میں، ترجمہ نہیں، عربی میں۔ انہوں نے کہا بالکل۔ پھر میں نے کہا اچھا، امام تراوی میں جو پڑھتا ہے آپ کو پورا سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس چیز نے مجھے بہت رغبت دلائی۔ پھر جب ہم مدرسے میں آئے تو ہم نے عربی گرامر پڑھی، اس میں نے بڑی محنت کی عربی گرامر میں، خاص طور پہ صرف میں۔ مجھے صرف کی گردانیں ایسی یاد ہیں، کبھی آپ سنیں تو پاگل ہو جائیں آپ۔ تو پھر ہم نے عربی گرامر کا دوسرا حصہ، نحو، عربی ادب وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ہم آئے قرآن پہ۔ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد نا ہم کس پر آئے؟ اب قرآن پڑھیں گے۔ جب تفسیر کے لیکچر گھنٹے شروع ہوئے تو اب قرآن ہمیں قرآن کی زبان میں سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو اتنا مزہ آتا تھا، ہمارے استاذ جب پڑھا رہے ہوتے تھے، کہ مجھے یاد ہے جب سورہ یونس پڑھا رہے تھے نا تو میری دل کی ایک عجیب کیفیات تھی۔ اتنا پیارا کلام ہے نا یہ۔ جب بھی میں سورہ یونس سنتا ہوں نا، شروع ہوتی ہے، مجھے اپنا وہ پہلا لیکچر سورہ یونس کا جو ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ کیا انداز ہے اللہ کا! اف، اردو میں نہیں مزہ آتا، جو جس کی زبان ہو نا تو وہ اسی زبان میں جو بات بنتی ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں بنتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن شروع ہو رہا، سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، یہ آیات ہیں ایک حکمت والی کتاب کی۔ اللہ اپنی تعریفیں، اپنی کتاب کی تعریفیں خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو میں آگے بات کر رہا ہوں نا، یہ نیوٹن کی یا آئنسٹائن کی یا کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی اسکالر کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، جو سینٹنس ہیں، یہ کتاب ہے جو بڑی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی باتیں، گہری باتیں جن میں بڑا، یعنی عقل کو بھی کہا جاتا ہے حکمت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا ہر شخص کو عقل تو دی ہے، عقل کا صحیح استعمال ہر شخص کے بس میں نہیں ہے۔ طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن اس طاقت کا ہر ایک صحیح استعمال کرتا ہے؟ تو جتنی بھی اللہ نے لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں نا، تو اس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ صحیح استعمال ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ عقل کا بھی یہی حال ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کی عقل کے اینگل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسکرو پانا لے کے کیا کرتا ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے۔ غلط مت سوچو، سوچنا ہے تو یہ صحیح ڈائریکشن ہے، ادھر جاؤ، صحیح جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن جو ہے نا، اسکرو پانا لے کے ہمارے عقل کے اینگل کو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک۔ الائنمنٹ ٹیڑھی ہوتی ہے نا گاڑی کی، اسٹیئرنگ ادھر کو گھما رہے ہوتے ہیں، گاڑی کہیں اور کو جا رہی ہوتی ہے، وہ الائنمنٹ ٹھیک کر دیتا ہے تو پھر سیدھا سیدھا جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان تربیت کا محتاج ہے، اس کو تربیت نہ ملے غلط سوچے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ان کو ہلکا مت لو. اور کیا انداز سے شروع کیا اللہ نے، اکان للناس عجبا او ان اوحینا الی رجل منہم. ساری دنیا میں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، وہ مذہبی لوگوں کو عجیب ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج بھی لوگ مولویوں کو کہتے ہیں یار الگ دنیا کے لوگ ہیں یہ، یار بات کرو سائنس کی، یار بات کرو ٹیکنالوجی کی، کیونکہ سائنس میں ہر بات عقل کے مطابق ہوتی ہے. یار یہ باتیں عجیب عجیب سی لاتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قبر کا عذاب ہے. او بھائی کیا باتیں لا رہے ہو یار مارکیٹ میں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ دنیا میں ہمیشہ سے کیا بنا ہوا ہے؟ اچھمبا. تو یہ سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، یہ ہمیشہ سے مذہبی اسکالرز پہ کیچڑ اچھالتے رہے ہیں. مذہبی لوگ اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم جو باتیں کر رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے، اصل میں اللہ نے زمین پر ایک شخص کو نمائندہ بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، اور وہ پیغمبر اس اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے آیا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، موت کے بعد ایک الگ زندگی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو فوراً جواب میں سیکولر لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے یار، کسی انسان کو اپنا سفیر بنا کے دنیا میں بھیج دے. ابے چھوڑو یار. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ وہ سفیر جو تھا وہ بھی تو ایک انسان تھے نا، محمد ابن عبداللہ. وہ پیدا ہوئے عرب کے کلچر میں، مکہ میں ایک معاذ اللہ ایک شخص پیدا ہوا، دنیا سے چلا گیا، ایک پیغام اس نے دنیا میں پھیلا دیا. اللہ کو کیا پڑی ہے یار لاکھوں لوگوں میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بولے؟ خدا خود کیوں نہیں آ جاتا بھائی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے؟ سمجھتے ہو؟ چھوڑو یار ان اسکالرز کی باتیں مت سنو. یونیورسٹی کے پروفیسر کا نیا بیان آیا ہے، وہ لاجک کی باتیں کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا میں ایک میڈیکل کالج میں گیا تو لوگوں نے کہا اس مولوی کا میڈیکل کالج میں کیا کام؟ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، کسی پروفیسر کو بلاؤ میڈیکل کالج میں، یہ مولوی کیا کرے گا؟ اور یہ کیا ہمیں استنجا کرنا سکھائے گا؟ یہ اعتراض کیا ہوا تھا. یہ تو ہمیں مولوی لوگ یہی سکھائیں گے استنجا ایسے ہوتا ہے. یہ ان کا سائنس ٹیکنالوجی ترقی سے ان لوگوں کا کیا واسطہ؟ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں استنجا ہی سکھائیں گے، کیونکہ جن کے پاس مولوی نہیں ہے نا وہ سائنسدان تو ہے مگر استنجا نہیں کرتے. وہ گوروں کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، 20 سال ہو گئے پانی کا استعمال نہیں کیا. جب اس جگہ پہ گندگی پھیلتی ہے نا تو ایک اسپرے مار دیتے ہیں جراثیم والا. تو شکر کرو تمہیں اللہ نے مولوی دیے، تو اس بہانے تم سائنسدان تو ویسے بھی نہیں بننا تھا تم نے، کم از کم استنجا تو کر لیتے ہو. تو مولوی تمہیں سائنسدان بننے سے کب روک رہا ہے؟ تو خیر، تو یہ ہمیشہ سے کہ انسان کو نا ایک اچھمبار والی بات، اچھمبا سمجھتے ہیں نا، یعنی عجیب سی لگی ہے بات. یار اللہ کو کیا پڑی یار جنت کی، جہنم کی، اور کسی انسان کو نمائندہ بنا کے بھیجتا تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی الگ سی مخلوق ہوتی، یا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا جس پہ لوگ مان لیتے اس کو، کوئی الگ سے کوئی کچھ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس اعتراض کو شروع کیا، اکان للناس، کیا لوگوں کے لیے اس بات میں عجباً، لوگ اس بات میں تعجب کر رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا اور اس پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. ان انذر الناس، اور اس کے 2 کام ہم نے ذمے میں لگا دیے. یعنی ان کو اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے انسانوں کی سلیکشن کیوں ہوئی؟ ایک عجیب سی مخلوق آنی چاہیے تھی آسمان سے جسے دیکھ کے ہم مان لیتے کہ بھئی یہ خدا کا نمائندہ ہے. دوسری بات یہ وہ پیغام لے کر آتا، بزنس سکھاتا ہمیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت کی نجات کے لیے بیماریوں کے علاج بتاتا، جیسے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، نوبل انعامات ملے. تو یہ کیا پیکج لے کر آئے ہیں؟ تو یہ تو 1-2 ہی باتیں کرتے ہیں، یا تو جہنم سے ڈرا رہے ہیں یا جنت کی لالچ دلا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان تینوں باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے رجل منہم، انہی میں سے ایک انسان کو منتخب کیا، ان انذر الناس، اور ہم نے اس کے ذمے 2 کام لگائے. ایک، انسانوں کو ڈراؤ،
वबश्शिर الذین आमनू, और दूसरा खुशखबरियां दो जो अल्लाह की मान के चलते हैं, अन्न लहुम कदम सिद्क़ इंद रब्बिहिम, उनको खुशखबरी दे के चले आना कि देखो दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ की कामयाबी को देखकर मुतासिर मत होना, तुम्हारे रब के पास तुम्हारा बेहतरीन ठिकाना है। यहाँ की नाकामी भी नाकामी, यहाँ की कामयाबी भी नाकामी। मुसाफिर खाना है, इससे दिल ना लगाना। ये हर पैगंबर की दो ड्यूटियां होती हैं कि जो खुदा की मान के चलेगा कामयाब, जो मान के नहीं चलेगा वो नाकाम। अब सेकुलर तबका चूंकि इसी दुनिया को असल समझता है, उसकी नजर में पैगंबर माज अल्लाह और पैगंबर की दावत से ज्यादा फजूल कोई काम है नहीं। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तभी तो लोग कहते हैं मौलवियों को साइड पे लगाओ, खड्डे लाइन लगाओ, इनकी सोसाइटी की को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 8 तरावी और 20 तरावी में ही जिंदगी हमारी बर्बाद कर देंगे। और ये बातें वो कर रहे होते हो जो ना 8 पढ़ रहे होते हैं और ना 20 पढ़ रहे होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये मौलवी को मेडिकल कॉलेज में क्यों बुला के बयान की? इन मौलवियों का किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाओ, यानी शरीयत जिसने पढ़ी हुई है उनकी नजर में वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। पता है क्यों नहीं है? इसलिए कि वो ये समझते हैं किसी काम का है ही नहीं, ये हमारे किसी काम का है ही नहीं। अब देखो मेरा गला खराब है, मैं किसी मौलवी से इलाज करा रहा हूं या डॉक्टर से? डॉक्टर साहब से इलाज करा रहा हूं, वो फिर भी ना, बहरहाल करा तो रहा हूं ना। तो सर पे बाल लोगों के नहीं निकल रहे होते, बहुत से वक्त से पहले गिर जाते हैं। मौलवी बाल निकाल सकता है सर के ऊपर? बोलो, नहीं निकाल सकता। लोग कहते हैं किस काम का मौलवी है भाई? आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं बता सकता। मेरे पास आते रहते हैं, आज कल भी आए थे, रिश्ता बता दे। मैंने कहा भाई मैं रिश्ता कहां से बताऊं? फरिश्ता बता सकता हूं मैं रिश्ता। 2-3 फरिश्ते हैं, इजराइल इसराफील। तो लोग कहते हैं जब ये साले किसी काम के साले का लफ्ज मैं खुद बोल रहा हूं क्योंकि लोगों के दिल की आवाज यही होती है, तो ये किस काम के हैं भाई? और फिर बाजों ने तो और भी फजूल बातें बहुत शुरू कर दी हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाता, फिर सोशल मीडिया की दुनिया में हम घुस जाते हैं। तो ये आज का एतराज नहीं है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी ये मसाइल हैं, तुमने गला ठीक करना है, गुर्दे ठीक करने हैं, ये तुम्हारे मसले हैं, ये मेरे मसले नहीं है। मैंने जिस काम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो ना बिजनेस को प्रोमोट करना, वो ना किसी को किडनी का स्पेशलिस्ट बनाना, वो ना किसी को हार्ट का स्पेशलिस्ट बनाना, वो ना किसी के जिसके सर पे बाल ना हो बाल उगवाने का तरीका बताना। ना 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 ना, मैंने जिस काम के लिए भेजा है, सिलेक्शन की है पैगंबरों की, वो एक काम है कि तुम दुनिया में आए क्यों हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये काम को मेरे नुमाइंदे के अलावा कोई भी नहीं करेगा। बाकी काम तो तुम खुद कर लोगे क्योंकि उसकी तकलीफ तुम्हें उसी वक्त होगी। अब देखो मेरा जब गला खराब हो, मैं बगैर किसी मौलवी साहब की तरगीब के डॉक्टर के पास चला गया। ना मैंने कुरान में देखा, ना मैंने हदीस में देखा। भाई वो तो मेरी अपनी क्या है, मजबूरी है। और डॉक्टर क्यों बने? उनको पता था भाई इसके लिए शरीयत की तरगीब की ज़रूरत नहीं है। लोग बीमार होते हैं तो कुछ डॉक्टर होने चाहिए जिनके पास आएंगे, जब आएंगे तो जो इलाज कराएंगे उनको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो इस फील्ड में तो काफिर भी आगे जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, नजर आ रहा है, फौरी फायदा। इसलिए अल्लाह ने इन शोबों के लिए पैगंबरों को, बोलो मुंह से क्यों नहीं, मैं गला खराब होके भी बोल रहा हूं, तुम लोग सही गला होके भी नहीं बोल रहे। इस काम के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को नहीं भेजा कि भाई ये तो तुम्हारी हेडेक है, ठीक है करो। कुछ बातें नबी ने बता दी सेहत की क्योंकि आप चाहते हैं सेहतमंद मुआशरा हो, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है इस्लाम का। इसी में ही मैं ये भी बता दूं, कुरान में साइंसी हकाइक तो हैं लेकिन साइंस कुरान का टॉपिक है नहीं। लिहाजा हर आयत को खींच के साइंस पे नहीं फिट करना चाहिए कुरान से। एक बड़ा अजीम काम पैगंबरों के जिम्मे लगाए है कि तुम दुनिया में जो आए हो, अनज़िरिन नास, ए नबी मेरी तरफ से अनाउंसमेंट कर दो कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा
اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو میری مان کے چلے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یہ پیغام میسنجر آف گاڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دیکھو میں اگر آپ لوگ کو اپنی طرف سے بتاتا مرو گے تو جنت ملے گی، آپ بولتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ میں کہہ رہا میرا خیال ہے یہ، بولتے بھائی خیال اپنے پاس رکھو۔ ہمارے نبی نے جب بتائی نا یہ بات، لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں، خدا کہہ رہا ہے، اللہ سے دلیل پوچھ لو جس نے بنایا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے؟ اس پر بے شمار دلائل کے انبار لگا دیے۔ نبی کے ذمے یہ تو تھا کہ اپنا، بلکہ یہ بھی نبی کے ذمے نہیں ہے، کمال کی بات، کہ اپنا سفیر ہونا ثابت کریں۔ اللہ نے کہا آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت کرنا بھی میرے ذمے ہے، وہ بھی میرے آپ کے ذمے نہیں ہے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، وہ بھی میرے ذمے ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا، تو آپ چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نا ان کے لیے کسی مضمون کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے کسی سینٹنس کو یاد کرنا، کیونکہ ان کو لکھائی پڑھائی سے شغف نہیں ہوتا۔ قرآن میں 2 جگہ ہے یہ کہ جب آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو دہراتے، بہت ٹینشن میں آتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، بہت ٹینشن میں آتے۔ تو قرآن آیتوں کے بیچ میں نا ٹاپک چینج کر کے نبی کو تسلی دیتا ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، کہ اے نبی ابھی ہمارا فرشتہ آپ پر اللہ کی آیات کمپلیٹ کرتا نہیں ہے، اور آپ اپنے اوپر مشقت لے کے اس آیت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ نبی نا اتنی مشکل میں آتی، کیونکہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی تھی، بلغ ما انزل الیک، جو کلام نازل ہو رہا ہے پہنچائیں لوگوں تک۔ آپ خوف زدہ ہو گئے کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے اس میں ایک حرف بھی میری طرف سے اونچ نیچ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، میں تو سخت عذاب میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے، اتنی مشقت ہوتی تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہمیں کوئی، ہمارے استاذ ہمیں جب وراثت پڑھاتے تھے نا حضرت مفتی ابوالبابا صاحب، تو پتہ کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک سینٹنس بولا وراثت پڑھاتے ہوئے کہ وارثوں کی اتنی قسمیں اور اتنے قسم کے حصے ہیں، اور آگے چلے گئے، 4-6 سینٹنس پڑھائے اور چلے گئے۔ ہم نے کہا بھائی لکھ کے دے دیں ہمیں کچھ بھائی لکھ کے دے دیں بھائی۔ اب وہ اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا، ایک دم کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے نا، کہ لکھنے سے سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے، لکھ لیا تو وہ تو علم تو بکری کھائے گئی جی نا۔ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ کر گیا، جو استاذ پڑھاتے تھے کاپیاں بھرتا تھا، لکھ کے بورے تیار کر لیے، دماغ میں کچھ نہیں، تسلی تھی کہ لکھا ہوا تو ہے نا، جب ہوگا تو دیکھ کے بتاؤں گا۔ جب گاؤں میں اپنا پورا بورا لے کر گیا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا، بکریوں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دن آیا سب ختم، اب لوگوں نے پوچھا یہ مسئلے کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا بکری سے پوچھو بھائی، اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ کس کو پوچھو؟ بکری سے۔ تو ہمارے استاذ کا کہنا یہ تھا میں تمہیں جو علم میراث پڑھا رہا ہوں لکھاؤں گا نہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ جملہ زبان سے بولے وہ، بس ہم نے کیچ کرنا ہے کہ انہوں نے بولا کیا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، ہم بہت دماغ لگا کے سنتے تھے کہ بھائی یہ دوسری، یہ زیادہ 2 دفعہ دہرا دیتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے، استاذ کی بات کو 4-6 لڑکے بیٹھ کے نا پھر آپس میں تکرار کرتے، کچھ مجھے یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد، ایسے ریپیٹ کر کے پورا تیار ہو جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہم اس میں کہ میں نے پڑھی اور پڑھائی پھر آگے جا کے۔ تو مجھے یاد ایک دفعہ کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے میں نے ٹھک کر کے بتا دیا۔ میں اس وقت تھا، بہت کم عمر تھا، میری عمر 24 سال ہوگی۔ وہ بڑا ان کا کوئی مسئلہ ایسا تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہیں، تو میرے پاس آئے، میں نے وہیں سے بتا دیا ان کو۔ وہ اتنے خوش ہوئے، ابے یار، تو وہ میرے لیے ایک ڈائری ہدیہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا یار ماشاء اللہ بڑا مزہ آ گیا۔ تو ہمارے استاذ نے محنت کروائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تو اس سے بھی زیادہ،
تو میں وہ منظر سوچتا ہوں یار ہمیں یہ ہوتا تھا کوئی لفظ دماغ سے نکل نہ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوتا جب آیات نازل ہوتی کہ کوئی ایک حرف بھی مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو جبریل جب کلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے. اس میں یہ ہوتا پھر اگلا رہ جائے گا بھائی. تو اللہ نے یہی آیتیں نازل کی, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی, اے نبی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا, وہ کیا آیات ہیں سورہ قیامہ کی کہ اس سے پہلے والی آیتیں پڑھو نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس سے پہلے والی آیتیں کسی کو یاد ہیں؟ جلدی سے پڑھو یار, سارے پاگل بیٹھے ہیں. سورہ قیامہ کی جو آیات ہے نا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك. دیکھو ٹاپک کیا چل رہا ہے پیچھے, ٹاپک قیامت کا چل رہا ہے. ٹاپک یہ چل رہا تھا قیامت کا کہ انسان کو خود اپنا پتہ ہے, ہم اس کے خلاف قیامت میں گواہ پیش نہ بھی کریں, اسے خود پتہ ہے میں دنیا میں کیا کرتوت کر کے آیا ہوں. اب قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے, اچانک اللہ نے بیچ میں آیتیں نازل کر دیں, لا تحرک بہ لسانک, اے نبی جبریل جو آپ کو کلام پڑھ رہے ہیں نازل کر رہے ہیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یعنی ٹاپک چینج کر کے نا اللہ نے بیچ میں دوسری بات کر دی, کیونکہ نبی یہی آیتیں بار بار زبان سے دہرا رہے تھے, یہی آیتیں دہرا رہے تھے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا, انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں. ولو القی معاذیرا, اگرچہ وہ کتنا اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا قیامت میں, لا تحرک بہ لسانک, اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ نبی یہ الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں, بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا, یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہ دہرائیں آپ, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے نبی جلدی جلدی تلاوت کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو نہ دہرائیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, اس قرآن کو جمع کرنا محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا عجیب کلام ہے یار, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نازل کیا وہ آپ کو بھلا دے؟ آپ تو میسنجر ہیں بھائی, پیغام پہنچانا ہے, تو اس پیغام کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری, اس پیغام کو آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا, دل میں محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. وقرآنا, اور آپ کی زبان سے اس کا تلاوت کرنا بھی کس کی ذمہ داری؟ ہماری. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر نبی کو کیا ہوئی ہے؟ تسلی. اس کے بعد بھی نبی اتنی احتیاط کرتے تھے, جیسے ہی قرآن نازل ہوتا صحابہ کو فوراً بلاتے, اس کو لکھو فوراً, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس زمانے میں جو کاتب وحی تھے جن میں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے, فوراً کاتب وحی, جن میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف حاصل ہے, زید بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے, فوراً چمڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ آیت لکھی جاتی ہے, فوراً لکھی جاتی. پھر اللہ نے آگے مضمون دوبارہ وہی شروع کر دیا, ثم ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ. پھر اللہ اس دوبارہ ٹاپک پر آ گئے, تم آخرت کو چھوڑ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے ایک ان میں سے ایک شخص کو منتخب کیا. تو اس میں کون سی یہ چھمے کی بات ہے؟ کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں, ایک کو میں نے اپنے پیغام کے لیے سلیکٹ کر لیا, تو اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ہو گیا اس میں؟
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ کون سی لاجک کے خلاف بات ہے؟ لاجک کے خلاف بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، نہ ان کو ان کا مقصد حیات بتایا، نہ یہ بتایا کہ میں نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، نہ یہ بتایا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. انسانوں کو انسانوں کی نظریات کی بھینٹ چڑھا دیا. یہ زیادہ عجیب بات ہے. ملحد لوگ اور ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے اسلام پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو. کوئی جرم کر رہا ہے، نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے. بھائی اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لینا کہ اللہ سزا نہیں دے گا، تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا، ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ وہ بھی تو بھاری، بہت بھاری کام ہے نا. اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، کوئی پھانسی نہیں ملی، کوئی سزا نہیں ملی، اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا، وہ مر کے ختم ہو گئے. یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں اس دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہیں ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر. میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے، چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، اور پکڑا گیا کوئی اور جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا، کیس کسی اور پہ چل گیا، بے گناہ مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے، میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا. سائنسدانوں سے، پروفیسروں سے، یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو، یہ اس کام مجھ سے پوچھو. اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے. جو آدم علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، ابراہیم ہر دور میں آتے رہے ہیں، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرا دو جو برے اعمال کرتے ہیں اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائی، موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت ہے. اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے، اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے. جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے، جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا کی، 2 ٹکے کی اوقات نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو، یہ کیا ہے؟ جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں، اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں، تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ، اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی، وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ آج ڈاکومنٹریز آتی ہیں، سائنسی رپورٹس آتی ہیں، کائنات اتنی بڑی ہے، سورج اتنا بڑا ہے، یہ کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، پھر اتنی کہکشائیں، اور یہ اور فلانا، اور ادھر سے چھلانگے بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا، تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے، میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. ہم اندر گئے، عجیب ہی دنیا تھی وہ، بڑی جاپانی میں ظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے. تو میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاح ہے، میں نے کہا بھائی غلطی سے بٹن نہیں دبا دینا، ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے، کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے نا، سارے کام ان کے کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا، واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں. اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا. آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے، دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں، اوپر پہنچے ہوئے ہوں. خیر،
تو ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں، چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے، تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اس سے بھی تو دل لگاؤ. اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. تورات انجیل قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ 6 دنوں میں. اب باقی وہ 6 دن اس دنیا کے تھے، یہ اللہ کے علم کے حساب سے 6 ارب سال کے برابر تھے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. اللہ کے علم میں کوئی 6 دن ہے. یہ جو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس ہے نا، روایات سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقدس ہو، جمعے کا دن ان کے لیے عبادت کا ہو. یہودیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی. یہ ثابت ہے کتاب یعنی روایات سے. تو 6 دن، چھٹے دن جو 7واں دن تھا نا ہفتہ، وہ ہالیڈے تھا. یعنی اللہ میاں نے اس کو ہالیڈے سمجھا. تو ہمارا ہالیڈے بھی کون سا ہوگا؟ ہفتے کا. عیسائیوں نے کہا اتوار کے دن اللہ نے کائنات بنانے کی ابتدا کی ہے، تو یہ اس کائنات کا پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ہمارے لیے کون سا دن ہوگا؟ اتوار کا ہوگا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعہ ہو. تو ہمارے لیے کون سا منتخب کیا گیا؟ جمعے کا دن. تو خیر، اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں اس نے بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. عرش پر مستوی کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، مینجمنٹ کر رہا ہے. مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، مینج کر رہا ہے ہر چیز کو. آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشن بنا دیا. اتنی انرجی سورج میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے گوروں نے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس میں اتنا آپ کوئی چیز جلا سکتے ہو، 9 لاکھ گنا تو زمین سے بڑا ہے یار. یہ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں ساری چیزیں، مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے کروڑوں سال ہو گئے. اور کیسی لائٹ ہے اس کی، تھوڑا سا قریب آ جائے تو جلا کے بھسم کر دے، تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہم اس کی جو کشش ہے اس سے باہر نکل جائیں، اور ہماری زمین پھر آوارہ گھومتی رہے گی. اس نے زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہ جانے دوں گا اور نہ چپکنے دوں گا، ایک تمیز سے چلتی رہے آرام سے. روزانہ زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے. چاروں طرف سے اللہ سورج پہ نا زمین کو پکاتا ہے، جیسے ہم تکے بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہی طرف اگر ہیٹ ملے گی تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ والا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سنائی دیا تو پورا سنا دوں. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. شاعر کو تکلیف تھی کہ میری محبوبہ ہمیشہ ایک اتنا پورشن کیوں کھولتی ہے، کہانی ہے کیا؟ صحیح ہے نا. تو ہم جیسے تکا پکا رہے ہوتے ہیں نا، چاروں طرف سے ذرا ہیٹ لگے، چاروں طرف سے گھماتے ہیں اس کو. اللہ میاں نے بھی زمین کو کیا کیا ہے، 24 گھنٹے میں پورا گھماتا رہتا ہے چاروں طرف. بھائی ورنہ جاپان میں اگر دن ہوگا تو ساری زندگی جاپان میں ہی والوں کو سورج دیکھنے کو ملے گا، اور جو جاپان کے اپوزٹ ملک ہیں امریکہ والوں کو ملے گا، پاکستان والوں کو ملے گا ہی نہیں. یہاں تو زندگی کی رونقیں کیا ہو جائیں گی، ختم. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی ہے جس نے ان کو کیا کیا ہے، ایسے لٹو کی طرح گھما دیا ہے، ایسے گھمایا یوں کر کے گھومتی رہے، اب یہاں سے اب یہاں سے اب یہاں سے. کیا منظر ہوتا ہے یار، چاروں طرف روشنی پڑتی ہے ایک تمیز سے. پھر اللہ میاں نے ایک اور کام کیا. اللہ میاں نے کہا کیونکہ زمین گول ہے، زمین کیا ہے، گول ہے. اب اگر میں ایسے سیدھا کر کے اس کو یوں گھماتا رہوں گا نا، یوں گھماتا رہوں گا تو موسم نہیں بنیں گے. جو ملک زمین سورج سے جتنا، دیکھو جب گول چیز ہوتی ہے نا، گول، اب لائٹ آپ ٹارچ سے یہاں مار رہے ہو اس کے، تو یہاں ٹارچ سیدھی پڑے گی، یہاں پر
ہمیشہ کم روشنی آئے گی، ہمیشہ کم ہی رہے گی. تو ان علاقوں میں دن ہمیشہ چھوٹے ہوں گے اور راتیں ہمیشہ لمبی، اور ان علاقوں میں بھی دن ہمیشہ چھوٹے اور راتیں ہمیشہ لمبی. صرف اکویٹر پہ جو ہوں گے وہ تمیز سے والے کنٹری ہوں گے. اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے کہا نا 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 نا، یہ زیادتی ہے بھائی. اللہ میاں نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا کہ جب سورج ادھر ہے زمین ادھر ہے، 23 ڈگری ادھر جھکی ہوئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ یوں کر کے جھکی ہوئی ہے نا، تو جھکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے، ان کی دن چھوٹے ہو رہے ہیں جو اکویٹر کے دوسری طرف ہے. پھر جب زمین گھوم کے سورج کے گر ادھر آ جاتی ہے، یہ والا حصہ سورج کے زیادہ سامنے آ گیا، وہ والا پیچھے چلا گیا. یعنی دونوں طرف سے گھمایا زمین کو، یوں کر کے بھی جھکا دیا، سورج کے گرد بھی گھما دیا، اور خود اپنے محور کے گرد بھی. 3 طرح سے گھمانا، جبکہ اس گھومنے کا ایسا بہترین نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے موسم بن رہے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار. دن لمبے راتیں چھوٹی، پھر راتیں لمبی دن چھوٹے، پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل مل رہے ہیں. گرمیوں کے موسم گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے. جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات میں ہو گئی، اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹیبل بن گئی. میرے بھائی سائنسدان نے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. کہہ رہے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا. بول دو میرے بھائی ہوا ہوگا، میں تو کب انکار کر رہا ہوں دھماکے کا. اگر بھائی دھماکہ ہوا تھا، یہ خدا کی قسم نہیں ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے. جس دھماکے میں اتنی مینجمنٹ رکھ دی اس نے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ایسے اسٹائل میں گھوم رہی ہے زمین. تھوڑا سا رک، تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، یہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گرد گھوم رہی ہے، سورج نے کھینچا ہوا ہے. سورج کی کشش میں کمی ہو، زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے، کسی کا باپ روک سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ روکنے کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ کی گاڑی چلتی بھی جا رہی ہے، بریکیں فیل ہو گئیں، تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پش کرو. ایسا ہوتا ہے بھائی، چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، ڈرائیور ایک دم اترتا ہے، آگے پتھر رکھ لیتا ہے، کچھ بھی اتر کے کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. زمین اگر اپنے محور سے دائیں بائیں ہو گئی نا، ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکا لگانا پڑے گا، اس کو پش کرنا پڑے گا بھائی، گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر آؤ. تو ظاہر ہے یہ ہو، ساری دنیا کے سارے سائنسدان بھی مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے، مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دو. اللہ کے مقابلے میں یہ سائنسی ترقی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ میاں سے آگے نہ نکلو، نماز پڑھ لیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ سالوں اور مہینوں کا حساب تمہیں پتہ چلے. یہ بھی بڑا خاندانی کام ہے. دیکھو انگریز کیا کرتے ہیں، ان کے شمسی مہینے ہیں، ایسا ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اسلام نے ہمیں کیا دیے؟ چاند والے مہینے. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے شمسی بھی جائز ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. کیلنڈر تو اب ایجاد ہوئے ہیں نا، فلکیات کے علم نے تو اب ترقی کی ہے، یا 1000 سال پہلے ترقی کر لی ہوگی. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جس میں دھاندلی ہو نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تاریخوں میں گڑبڑ نہ کریں کہیں. اب دیکھو آج چل رہا ہے 2024، حضرت عیسیٰ کو جب سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا، عیسائی کہتے ہیں اس کو 2024 سال ہو گئے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئے ہوں گے. کیا کر لیتے ہیں ہم؟ مان لیتے ہیں. انکار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، مان لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ جنوری تھا، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، یہ اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. لیکن عین ممکن ہے کسی نے دھاندلی کی ہو بیچ میں، بادشاہ سلامت نے جیسے بھی 10 رکعت تراویح کھا گئے، آرڈر آ گیا ختم. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آرڈر. بادشاہوں کے تصرفات ہمیشہ سے دنیا پہ رہے، اور یہ گورے خود اس کے قائل ہیں کہ یہ شمسی مہینوں میں گڑبڑ کی ہے بادشاہوں نے. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے نا جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا،
وہ اختلاف ایک دن کا ہوگا، ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہو سکتا، اور اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. جیسے مہینہ 29 کا تھا، ہم 30 سمجھ بیٹھے، اگلے مہینے تو گڑبڑ نہیں ہوگی نا. یعنی دیکھو 3 مہینے 29 کے آئے، ہم غلطی سے تینوں 30 کے سمجھے، تو پھر تو کیا ہوگا، 27 کو چاند نظر آ جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا پچھلے مہینے ہم سے کیا ہوئی ہے، بولو غلطی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا تھا. چاند میں نا کوئی انسانیت میں کوئی کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی کی طرف سے کوئی یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا ہے. جب کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہوگا، ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ پہلی تاریخ ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر جب ختم ہو جائے گا، ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتے کراچی میں کوئی دھاندلی کر کے بولتے نہیں ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوا. بھائی وہ جاپان میں بھی نظر آ رہا ہے، امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو 12 مہینے کا مطلب 12 مہینے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں آج 1446 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 1445 ہجری ہے، تو اٹ مینز پکا ڈھکا 1445 سال ہو گئے نبی کو ہجرت کی. اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ساری دنیا چاند دیکھ کے کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان کو شوال کر دو، شوال کو کیا کر دو، رمضان کر دو. یہ ایک مہینہ بیچ سے کھا جاؤ آپ. اور آسان کر کے بتاتا ہوں، آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے. پوری دنیا میں اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے. اب اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہے. تو شمسی مہینے جو سورج سے چلتے ہیں نا، ان میں آج گڑبڑ کا امکان تو ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ماضی میں امکان تھا، جبکہ چاند میں ماضی میں بھی امکان نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے سالوں کو ناپنے کے لیے نا، کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گئے، اس کے لیے اللہ نے کیلنڈر کس کو بنایا ہے؟ چاند کو، جو پوری دنیا دیکھے گی اور بولے گی بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے اتنی دفعہ چاند گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا ہے، ایک مہینہ، پھر گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا دوسرا مہینہ، پھر 12 مہینوں کا 1 سال، پھر نیا سال. اس میں نئے سال میں کوئی کنفیوژن کبھی بھی ممکن رہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو کیسا گھٹتا گھٹتا. وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہے بہترین طریقے سے کہ اس موومنٹ کی وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس میں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے. موومنٹ ایسی خاندانی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں، کبھی اسپیڈ تیز ہو رہی ہے، کبھی اس پہ آٹو پہ بھی لگا دو نا پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. کھڈا آ گیا دھڑم کر کے، کروز پہ لگاتے تھے نا لوگ اپنی گاڑی کو. کیسی گاڑی ہے یار اللہ نے. اچھا یہ جو چاند کی زمین کے گرد حرکت ہے نا، یہ اتنی عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. رکی ہوئی چیز کے گرد گھومنا آسان ہے، چلتی ہوئی چیز کے گرد گھومنا مشکل اور مینج رکھنا بہت مشکل. دیکھو بیت اللہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، رکا ہوا ہے، اگر یہ گھوم رہا ہوتا تو یہ طواف آسانی کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل. کیونکہ ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی کہ ہم یار چل رہے ہیں تو وہ بیت اللہ بھی آگے کو چل گیا تھوڑا سا. ہمیں اپنی اسپیڈ اور ایک خاص اسٹائل میں مینج کرنی پڑتی، بہت ٹینشن میں آ جاتے. تو یہ جو چاند زمین کے گرد گھوم رہی ہے نا، زمین رکی ہوئی تھوڑی ہے، وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ سورج کے گرد. اور کمال کی بات ہے سورج اپنے سارے سیاروں کو اپنے گرد گھماتا ہوا بھی چل رہا ہے، چلتے چلتے گھما رہا ہے سب کے گرد. اور خدا کی قسم یہ دھماکے کے نتیجے بولو. اس لیے میں کہتا ہوں، میں پھر بھی مانتا ہوں کہ دھماکہ ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اتنی واضح باتیں ہیں نا اللہ کے وجود پر کہ کوئی سائنس سے متاثر ہو کر اللہ کا انکار کرے گا نا تو پھر اس کو اللہ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. بس آیتوں کو میں ختم کرتا ہوں جلدی سے. آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا، اب بھی آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں لگا رہے، ہم سے ملاقات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ، میری 4 شادیاں، استغفر اللہ. یعنی یہ بھی ایک اس میں داخل ہے کہ اگر آپ آخرت کو بھول گئے ہیں. اور جناب میرے جو ہے میری صحت اتنی اچھی،
اور میں اتنا جناب دنیا میں ترقی کر رہا ہوں، سروائیو کر رہا ہوں. رضو بالحیات دنیا، اسی دنیاوی زندگی پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے. وطمئنوا بہا، راضی بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے. راضی کا مطلب تو خوش تھے، مطمئن کا مطلب بالکل تسلی ہے بھائی. تبھی لوگ آپ دنیا دار آدمی سے ملے نا، کیسی زندگی ہے، اس کو کبھی بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں بولوں میری زندگی بری ہے. میں زنا نہیں کرتا، زنا کرتا ہوں تو میں بولوں میری زندگی کیا ہے؟ بری. نہ، کیا گیا یار، بہترین. الحمدللہ، منہ سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلمان ہیں. بلکہ آپ تو ایتھیس بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی خدا کا خوف ہے؟ ایتھیس کے مفتی یاسر صاحب سے بحث ہوئی نا، اس نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو. مفتی یاسر نے کہا خدا کو مانتے کدھر ہو یار جو خدا کا خوف کرو. ایتھیس کے یہاں کوئی مر جائے نا تو تعزیت بھی نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. آج میری مرغی کا جنازہ اٹھایا، ہمارے شاگرد نے ویڈیو بھیجی، مفتی صاحب یہ مرغی پتہ نہیں کیوں مری ہے. کہنے والا تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نکلتے نکلتے رہ گیا. کیا یہ بیچاری مرغی مر گئی ہے اور بس اب یہ ہے کہ میرا شتر مرغ کا بچہ مر گیا تھا، تو میں نے جس کو بتایا نا تو انہوں نے کہا، جن کو میں نے ویڈیو بھیجی، میں نے کہا آپ سے خریدا تھا مر گیا یہ. تو اس کے منہ سے بھی ایسا جملہ نکلتے نکلتے رہ گیا. اس نے کہا بس اللہ جو مرحوم جو ہے نا اس کا. میں نے کہا بھائی یہ انسان ہے، سوری یہ جانور ہے، یہ مرحوم نہیں ہے. خیر، شتر مرغ بھی بڑی فلم ہے. میں نے شتر مرغ ذبح کیا تھا، اتنے بڑے بڑے کپ نکلے اس کے اندر سے. کچن کی چیزیں کھا جاتا ہے یہ، کپ وپ، چائے میں چائے پی کے رکھتی نا کپ کھا گیا. بہت عجیب فلم ہے بھائی یہ. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار، کدھر چلے گئے ہم ہیں؟ ہاں وطمئنوا بہا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ دیکھ لیں جو مذہب کو نہیں مانتے لوگ، وہ کیسے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، صحت بھی ٹھیک ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، حالانکہ وہ زنا کر رہا ہوگا، وہ فرض نماز چھوڑ رہا ہوگا. یہ دو جرم تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں. نماز گئی، اسلام میں سب سے بڑا جرم فرض نماز چھوڑنا ہے. خوب سمجھ لو، نمازیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے. یہ نہیں کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو تو ظہر کے ساتھ اثر ملا دی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک نیا فتنہ آیا سوسائٹی میں. ہر نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اگر اللہ نے کوئی گنجائش دی ہوتی نا تو میدان جہاد میں اللہ اجازت دے دیتا، وہاں بھی نہیں دی ہے. تو اسکالرس تو آج کل بہت آ رہے ہیں، حدیثیں پیش کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے خلا پہ بتایا نا، انشاءاللہ میں حدیثیں بتاؤں گا کہ کیا حدیث ہے اور اس کو پیش کس طرح سے کیا جا رہا ہے. خیر، تو سب سے بڑا حکم اسلام میں نماز. بے نمازی کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں ناکام ہوں. بے نمازی کیا کہتا ہے؟ میں کامیاب ہوں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت میں تھے نا تو بزرگوں کی صحبت سے بڑا دل بنتا ہے انسان کا. ہم تو نالائق مریدوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایک چیز پیدا ہوئی تھی، ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو پتہ ہے کیا احساس ہوتا؟ نعمت ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ناشکری نہ ہو جائے ہم سے، کہیں ناشکری. کیونکہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہیں بھائی، قارون کو بھی ملی ہیں. یہی نعمت اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں ایسے ہی، ہم کہیں سفر پہ نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا. تو ایک یہ پہاڑی علاقے کی طرف نا، کے پی کے کی طرف، تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آیا، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی. ہم گئے، ہم نے پانی پیا. تو مجھے یاد، کیونکہ بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے. ہم تو ہیں تو نالائق اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، اصل نعمت ہے کہ تو شکر کی توفیق دے دے ہم کو. پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی، پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے، یہ بھی نعمت ہے. لیکن اصل نعمت یہ کہ پینے کے بعد اللہ کی طرف دھیان جائے. یہ اگر نہیں جا رہا نا تو بھائی پانی پھر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ تو کافروں کو ملی ہے، دشمنوں کو ملی ہے اللہ کے. ان کو تو منرل واٹر ملتا ہے اللہ کے دشمنوں کو، ہم جراثیم والا پیتے ہیں. گلا کیوں خراب چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے، کیونکہ یہ سارے فسادات انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگانا چھوڑ دی. ان کا خیال یہ کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. سارے سائیڈ ایفیکٹ اسی کے شروع ہوتے ہیں. اور جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ کبھی بھی دنیاوی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو دولت کے انبار لگا دو،
تبھی یہ جو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں نا پیسے میں، سمجھتے ہیں یہ علماء اترا رہے ہیں. علماء کی نظر میں اس دولت کی 2 ٹکے کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. نہ وہ اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس دولت پہ. تو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کم ظرف آدمی سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ آ جائے تو بہت خوش قسمت. خدا کی قسم علماء نہیں سمجھتے کہ بہت خوش قسمت ہے پیسہ آ گیا تو. یہ نہیں سمجھ، جو واقعی صحیح عالم ہوگا وہ نہیں سمجھتا. وہ اس کو ایک نعمت کے طور پہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ کو بہت بڑی عظیم نہیں، نہ اس نعمت کے طور پہ نہیں لیتے. تو لیکن کم ظرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابے ان کو کیا مل گیا. جیسے کھلونا پکڑا دو جھنجھنا کسی بچے کو، دوسرا بچہ کہے گا او بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا، بڑے ہنس رہے ہوں گے ابے کیا جھنجھنا دے دیا. تو یہ ریوو گاڑی اور یہ دولت مولت یہ جھنجھنے ہیں بھائی، یہ کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے، تو کیونکہ ایسا نہ وہ پہلے والے بولے ابے میں زندہ ہوں تو نے مجھے مار دیا، مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے کی بات کر رہا ہوں. ان کے جب انتقال کا وقت تھا نا، بہت بیمار تھے وہ. میں جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے، ایک ہی جملہ زبان پہ، بھائی بیماری بھی، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. اور حالانکہ کینسر تھا ان کو ہڈی کا، پیچھے ریڑھ کی ہڈی کا. اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ، اس قدر تکلیف میں، اور بستر مرگ پہ پڑے ہیں، زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے نا، تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. کیسی تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیمار ہوئے، ان کو بہت سخت بیمار، حالانکہ جوان تھے، وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا، تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، بہت سخت قسم پرسی کی حالت تھی. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھے جذباتی سا ہو جاتا ہوں میں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے، موت بھی ہے ظاہر ہے، بچے بھی چھوٹ رہے ہیں، سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ وہ کیا کر دے، معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو دنیا پہ مطمئن ہو گئے، تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اصل کیا ہے، آخرت ہے. اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے تو اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے اب تو ویسے ہی انتقال کر چکے ہوتے. کوئی پہلے مر جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو اس چکر میں کہ یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے، صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. تو یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے، بھول گئے ہیں ہمیں. ورضوا بالحیات الدنیا، اور یہ اگلی آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں؟ اسی دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے ہیں، خوش. کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں، بنگلے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، شاپنگ سینٹر بھی ہیں، اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں، فوش فلمیں بھی ہیں، بڑی عیاشی ہیں یہاں پہ، شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے، غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو، نہ. یہ نماز ہے پڑھ لو، نہ. یہ اب ہماری آیات سے کیا ہو گئے، غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے. اب اسی میں الجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی، اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے. بما کانوا یکسبون، اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے، تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ، بما کانوا یکسبون، جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا بنتی ہے. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، سزا ہمیشہ کی جہنم، یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی، آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے. صورت میں تو بہت کچھ ہے، ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا، لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم.
ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا, ہمیشہ جہنم, بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں, جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی, ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے, یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے, یہ کسی ملک کا بادشاہ آیا, آپ نے جرم کیا کیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ, کوئی بادشاہ کو آپ نے کیا کر دیا, ایک تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا, چاقو مارا تھا, مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا, جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں, یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے پیغمبر, تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی, اتنی خرابی کہ اللہ کے باقی ہو جاؤ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی, مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن, سمجھ رہے ہو نا, غلط ہے, انٹیوں کو دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو آپ, قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو, یغضوا من ابصارہم, نظر کیا کرنی ہے, جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم بولو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے, ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے, آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے. وہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بد نظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا. اللہ نے یہیں کیا کر دیا, نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا. تو اسی طرح اور بھی بڑا کوئی جتنا بھی جرم ہو جائے نا, عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتاب کو, باغی نہیں ہو, عملی طور پر کوتاہی ہو گئی, اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا, جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. ہاں نا, کیا ہے نا, نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا, جاؤ فخر, یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو, وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو. تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا, تمہیں شوق ہے اگر گدے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا, تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو, گھما رہے ہو, سب کو بتا رہے ہو, راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو, تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے, ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو نہیں. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف خانے جاتا ہے, وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ, وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے, کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. تبھی حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار سے نکلا ہے بخاری کی حدیث. ہر امت قابل معافی ہے, لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا, دنیا کو بتا کے گناہ کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے, یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا, تو میں کیوں کروں اس کی بخشش. تو باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے, سمجھتے ہو. گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو, معافی مانگو اللہ سے, اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی, ملے ہی نہیں سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی, آدھی ملے, آدھی معاف ہو جائے اللہ کی. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے, ملتی 14 سال کی سزا ہے, نکل 7 سال میں ہی آتے ہیں, اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہی نکل آتے ہیں سسٹم کے تحت. سسٹم بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہمارا تو عجیب سسٹم ہے نا, وہ تو اللہ ہی قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا, اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے تو فلانا, ابے جو جیسا ہے نا, یہ اصل آخرت ہے بھائی, اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت
نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی, یار یہ انسان کا بچہ ہے, بچوں کو ذبح کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح و شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ. یہ تو قیامت سے پہلے ہے, اور اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار یہ تو اب تو ترس آ رہا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی. جو گناہگار نافرمان ہے, باغی نہیں ہے, تو سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معاف ہی کر دیں, ویسے ہی معاف کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے, دو چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں, یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں, دھوتی ہیں انسان کے. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش کام آ جائے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو, کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہ گار کو بھی, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا. اصل قانون یہی ہے. تو لیکن اس میں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو توبہ کرتے رہو اور بچنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.